بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1625 ہے اور آج سورہ لقمان کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34، 33 and 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا، واخشوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، کے کام نہیں آئے گا، والد، کوئی باپ، ام ولدی، اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا، ہوا جازن، کام آنے والا ہوگا، ام والدی، اپنے باپ کے، شیئن، کچھ بھی۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، فلا تغرنکم، چنانچہ دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کی بابت، الغرور، بہت بڑا دغا باز یعنی شیطان۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل، اور وہی نازل کرتا ہے، الغیث، بارش، ویعلم، اور وہی جانتا ہے، ما فی الارحام، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ کیا وہ کرے گا کل، وما تدری، اور نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، بأی ارض، کہ کس زمین میں، تموت، وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرو۔ دوسری بات، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ تیسری بات، نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے۔ چوتھی بات، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پانچویں بات، ایسا ہرگز نہیں ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ چھٹی بات، ایسا ہرگز نہیں ہونے پائے کہ یہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے جو کہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ساتویں بات، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آٹھویں بات، وہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ نویں بات، اسی کو پتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ 10ویں بات، کسی جاندار کو یہ پتا نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ 11ویں بات، کسی جاندار کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ 12ویں بات، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 13ویں بات، ہر بات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم،
قدرت کی ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی دن اور رات کے نظام کی تبدیلی، سورج اور چاند وغیرہ کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور اس قیامت کے دن سے بھی ڈرو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا باپ کے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس آیت نمبر 36 جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا، لہذا ابھی سے اس دن کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دن آئے گا تو یقیناً آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو تم اس دنیا کی زندگی میں مگن رہ کر اس دن کو مت بھول جاؤ جس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان یوں کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، سورۃ القیامہ آیت نمبر 10۔ اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ قیامت کے دن نہ آدمی کو اس کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کی کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا۔ اور یہ دنیا میں زندگی تمہیں اس دن سے غافل نہ کر دے اور تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، اس دھوکے میں مت رہو، یہ ایک دھوکہ ہے، سو تم اس دھوکے سے بچے رہو۔ اور یہ دھوکہ تمہیں دنیاوی عیش و عشرت بھی دیتی ہے، اور شیطان بھی تمہیں اس دن کے بلانے میں لگا ہوا ہے، تو اس شیطان کے فتنے سے بھی بچے رہو۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی جنس ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہ دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے کب آئے گا اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن سے آگاہ کر دیا ہے، تو ہمیں بھی اس دن کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ حدیث جبرائیل میں یہ بھی بات درج ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا جیسے تمہیں نہیں پتا ہے، بخاری شریف۔ جب قیامت کے آنے کا علم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جبرائیل کو بھی نہیں ہے، تو بلا وجہ انسانوں کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ ہی کا علم ہے، کوئی دوسرا اس سے واقف نہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اس کا کوئی علم کسی کو نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اور کل اس کی کیا کمائی ہوگی، کتنی ہوگی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور نہ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ ان تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، نہ کوئی نبی ان چیزوں سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی ولی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ اسے کیا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے شہر خشک ہو رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ پانی کب برسے گا، اور کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں کب پیدا ہوا، اب مجھے بتائیے کہ میں کب مروں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اور حدیث مبارکہ میں روایت مذکور ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز سے باخبر ہیں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بات گزری ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ظاہر و باطن سب سے باخبر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور باطن کو بھی سنواریں، گندے خیالات سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔